بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آرٹیکل 19 پی کے ساتھ میں ہوں ذیشان بنگش اور میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ علی بھٹی صاحب۔ جناب بھٹی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے جو ملک کے اندر کل دو اہم جو بیسیکلی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور جو مین ایشوز جو ڈسکس کل ہوتے رہے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر جو پی ڈی ایم نے کل اجلاس کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے ہم، اور دوسرا جو ایک اہم ایشو کل ڈسکس ہوا چونکہ کل بلدیاتی انتخابات کی سماعت تھی سپریم کورٹ کے اندر، اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مقبول باقر نے ریمارکس دی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جی ناظرین، تو پہلے ہم بات کریں گے کہ جس طرح کہا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم کی جو ایک تحریک چلی ہوئی تھی اور جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں تھیں، آپ نے دیکھا کہ جو ان کا پہلا فیز گزرا اس کے اندر انہوں نے پروٹیسٹ وغیرہ کیے، جلسے کیے کافی جگہوں پر، اور جو مختلف ملک کے حصے ہیں ان پر پروٹیسٹ کیے، اور جو گورنمنٹ ہیں ان سے ڈیمانڈز کی مختلف، اور ان کی جو مین ڈیمانڈ تھی اس کے اندر یہ چیز شامل تھی کہ پروٹیسٹ کرنے کے بعد کہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی گورنمنٹ کو کہ حکومت جو ہے وہ مستعفی ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے اگلا لاہے عمل طے کیا جائے گا کہ اس ملک میں کرنا کیا ہے، کیونکہ جو ملک کی صورتحال جاری ہے اس وقت، اس کو کنٹرول کس طریقے سے کیا جائے، یہ پی ڈی ایم کا جو مطالبہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے ڈیڈ لائن دی تھی۔ تو یہ مختلف جو فیزز تھے اس کے اندر پہلے فیز کے اندر جو ان کی اسٹریٹجی تھی وہ تھی کہ تمام ملک کے اندر جلد سے جلوس کیے جائیں، اور جلد سے جلوسوں کے ذریعے جو گورنمنٹ ہے ان پر پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے بعد انہوں نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی۔ جنوری کی ڈیڈ لائن دینے کا مقصد بھی ان کا یہ تھا کہ یہ ڈیڈ لائن دینے کے بعد اگر تو دیکھیں گے اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی جو ڈیڈ لائن تھی جو انہوں نے گورنمنٹ کو دی تھی 31 جنوری کی، وہ تو اب ختم ہو چکی ہے، آج تو 4 تاریخ ہو چکی ہے، لیکن استعفے نہیں آئے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس دوران جب بھٹی صاحب جب گیپ آیا پی ڈی ایم کی جو جلد سے جلوسوں میں، اور ایک بریک لگ چکی تھی پی ڈی ایم کے جو احتجاج تھے ان کو، تو اس کے بعد جو ایک آپ دیکھیں جو عام آدمی ہے وہ یہ سوال کرتا تھا کہ کیا جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے، یہ جو پی ڈی ایم پروٹیسٹ کر رہی تھی، کیا وہ ختم ہو چکا ہے؟ یہی کچھ جو شو تھا انہوں نے وہ جو ایک لگانا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک مین چیز تھی وہ یہ جو ایک سوچنے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ جو گورنمنٹ ہے کہ جب گورنمنٹ کو جب ڈیڈ لائن دی اپوزیشن نے کہ 31 جنوری تک آپ مستعفی ہو جائیں، اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کافی آپ کہہ لیں ان کا کانفیڈنس لیول جو تھا وہ اپ ہوتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے دیکھا جو حکومتی وزیر ہیں، جو حکومتی مشیر ہیں، اور ایون کہ عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ جب جگہ جگہ پہ تقاریر کرتے تھے تو وہ یہی وہاں پر فرماتے تھے کہ دیکھا ہم نے پی ڈی ایم کو ختم کر دیا، اور پی ڈی ایم جو تھی اس کے بس اتنا ان کا ایک اسٹیمنا تھا جو کہ ختم ہو چکا، اور اب اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے پھر ایون یہ دیکھیں کہ کل جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اس کے اندر بھی شدید قسم کی ہنگامہ آرائی کی گئی، اور وہاں پر بھی ایک آپ دیکھیں ایک ٹکراؤ کی صورتحال تھی اپوزیشن کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان، وہاں پر کافی طلب کلامی بھی ہوئی، اور وہاں پہ ایون آپ دیکھ لیں یہ ہمارا المیہ کہ وہاں پر گالم گلوچ بھی ایک دوسرے کو وہاں پہ کی گئی، ہاتھا پائی کی گئی، اور پوری دنیا دیکھتے رہی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر چل کیا رہا اور وہاں پہ سچویشن کیا ہو رہی ہے، جو کہ ایک المیہ ہے، اور یہ سوچنا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بھٹی صاحب مختصراً بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو پی ڈی ایم کی جو تحریک چل رہی تھی، جس طرح میں نے بات کی، پھر بریک اس کے اندر ایک آ گئی، اب دوبارہ سے ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہے جو پی ڈی ایم جس موشن میں چل رہی تھی کیا وہ موشن ابھی برقرار ہے؟ دیکھیں، موشن تو بالکل برقرار ہے، کیونکہ کل انہوں نے اعلان تو کر دیا 26 مارچ کو جو لانگ مارچ شروع کریں گے وہ، تو ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ پی ڈی ایم سے علیحدگی اختیار کر لے گی یا بیک فوٹ پہ رہے گی۔ وہ بیسیکلی اس بات پہ تھا کہ پہلے پی ڈی ایم کی مشاورت کے بعد یہ ہوا کہ باتیں سننے میں آ رہی تھیں کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن ساری جماعتیں اس بات پہ بھی متفق ہوئیں کہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ بھی لیں گے اور لانگ مارچ کا حصہ بھی بنے گے۔ یہ تو ان کو شارٹلی مطلب آپ کہہ رہے تھے ان کو ایگری تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، جی بالکل اس سے پہلے حالانکہ جو مطلب ایک جو باز گشت تھی وہ یہ تھی کہ جو پی ڈی ایم ہے
وہ سینٹ الیکشنز کا بھی بائیکاٹ کرے گی، ضمنی الیکشنز کا بھی بائیکاٹ کرے گی. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جو بلاول بھٹو صاحب ہیں ان کے بیانات آنے شروع ہو گئے کہ مطلب ہم سینٹ الیکشنز میں حصہ لیں گے، لیکن انہوں نے پراپر اس بات کو پی ڈی ایم کے فورم پہ نہیں کہا تھا. پھر جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر بلاول بھٹو کے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے تو ہمیں مطمئن کریں. پھر ہم نے دیکھا جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تو بلاول بھٹو مطمئن کرتے ہوئے نظر آئے. ان کی جو مین ایک بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں حکومت کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے اور حکومت کا ہر فورم پر سیاسی لحاظ سے مقابلہ کرنا چاہیے، چاہے وہ ضمنی انتخابات ہوں چاہے وہ سینٹ ہو. لیکن کل جو ایک اہم چیز جس کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا وہ یہ تھی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم لانگ مارچ کی طرف جائیں. جی تو کل یہ آپ نے دیکھا پھر خبروں میں ایک چیز تھی کہ اب دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے پیچھے ہٹ چکی ہے اور یہ اب اپنا الگ رخ لے لیں گے اور یہ بکھر چکی ہیں جماعتیں اور یہ جو ان کے اتحاد ہے وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن کل جو اجلاس ہوا، کل کے اجلاس میں ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا تو مشترکہ اعلامیہ میں یہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو لانگ مارچ اس کو نام دے دیا گیا مہنگائی مارچ، کہ مہنگائی مارچ ہوگا جو اسلام آباد کی طرف جائے گا اور 26 مارچ کو جائے گا. یہ بٹی صاحب وہ باتیں ہیں جس میں تمام جماعتیں متفق تھی بشمول پاکستان پیپلز پارٹی. اور جب وہاں پر سوال کیا گیا اپنا جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے، جب وہ بریفنگ کر رہے تھے میڈیا کو آ کر، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جو بلاول بھٹو صاحب کی جو تحریک عدم اعتماد کی جو ان کی ایک بات تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد کی طرف ہمیں جانا چاہیے، تو اس حوالے سے کیا مطلب آپ کہنا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہم نے متفقہ کر لی ہیں اور وہ بھی ہمارا اندرونی مسئلہ ہے پی ڈی ایم کا. اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہماری ایک تو متفقہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں تحریک عدم اعتماد کی طرف بھی جانا چاہیے تو ڈیفینیٹلی ہم اس کی طرف بھی جائیں گے. لیکن انہوں نے ایک بات کل واضح کر دی اور وہ بات انہوں نے یہ واضح کی کہ ہم سینٹ کے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور سینٹ کے الیکشن متفقہ طور پر لڑنے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک سینٹ کے الیکشن نہیں ہوتا تب تک ہماری فی الحال کوئی اسٹریٹجی نہیں. اس وقت ہماری اسٹریٹجی جو ہے پی ڈی ایم کی جو اسٹریٹجی ہے وہ سینٹ الیکشنز پر ہی برقرار ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ تھی اور اس حوالے سے آج بھی چونکہ 5 فروری ہے تو آج بھی پی ڈی ایم کے زیر اہتمام جو جلسہ ہے وہ مظفر آباد میں ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے مزید جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس پر بھی بات کریں گے کہ آگے جا کے پی ڈی ایم اپنا کیا لائحہ عمل اپناتی ہے. اس کے علاوہ بھٹی صاحب جو ایک اہم کل ڈیولپمنٹ ہوئی جو کہ شاید ہم سوچ بھی نہیں رہے تھے اور ہمارے دماغ میں بھی نہیں تھی، اب وہ یہ کہ چونکہ کل بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے ایک سماعت تھی سپریم کورٹ کے اندر، جس بینچ تھا 2 رکنی جس کی جو سربراہی ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مقبول باقر کر رہے تھے. تو وہاں پر ایک دلچسپ صورتحال یہ دیکھنے میں آئی کہ بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے سماعت تھی تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو میڈیا ہے اس وقت جو میڈیا کی صورتحال چل رہی ہے ملک کے اندر، جو پابندیاں ہیں، جو سینسرشپ کی صورتحال ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں جو صحافی ہیں جب وہ کرٹیسائز کرتے ہیں گورنمنٹ کو یا گورنمنٹ کی پالیسیز کو، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان 2.5 سالوں میں کتنے صحافیوں کو نوکریوں ساتھ دھونا پڑا اور کئیوں کو نکالا گیا. تو اس حوالے سے جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کل اہم ریمارکس دی ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ریمارکس دیے اس کے اندر جو انہوں نے ایک جو سوال کیا، سب سے پہلے انہوں نے جو اٹارنی جنرل تھے وہاں پر اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ کیا آپ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر میڈیا آزاد ہے؟ تو اٹارنی جنرل نے دوبارہ استفسار کیا کہ آپ مطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ بتائیں کہ کیا پاکستان میں میڈیا آزاد ہے، ہاں یا نا میں جواب دیں. تو اس پر اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ آپ مجھے ہاں یا نا کے علاوہ بھی کوئی آپشن دیں، کیا ہاں یا نا کہنا ضروری ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن دیں. تو اس وقت جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں انہوں نے صحافیوں کی طرف اشارہ کی، جو صحافی اس وقت سپریم کورٹ کے جو صحافی کور کرتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا اور ان کو کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر جو ہے میڈیا آزاد ہے، آپ ہاتھ کھڑا کریں. انہوں نے کہا اٹارنی جنرل سے، انہوں نے کہا کہ ہم یہیں پر ایک ریفرینڈم کروا لیتے ہیں. تو جب صحافیوں سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کیا پاکستان میں میڈیا آزاد ہے تو کسی صحافی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، سنگل پرسن کسی نے بھی نہیں کھڑا کیا. تو اس کے بعد جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دوسرا سوال کیا صحافیوں سے تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا جو میڈیا ہے ان پر پابندیاں ہیں یا جو بولنے کی سینسرشپ ہے، کیا میڈیا کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ تو جو تمام صحافی ہیں انہوں نے اس پر ہاتھ کھڑا کیا، یعنی کہ ان کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ پاکستان کے اندر میڈیا آزاد نہیں. تو یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ریفرینڈم تھا چھوٹا سا جو ہم نے یہاں پر کرا دیا. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو ایک اہم ریمارکس دیے، انہوں نے یہ کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے
انہوں نے کہا کہ جب بھی جمہوریت ہوتی ہے، جب چونکہ میڈیا ہے اس کا ڈیموکریسی کے اندر ایک اہم رول ہوتا ہے، انہوں نے کہا جب بھی جمہوریت کھوئی تو آدھا ملک جو ہے ہم نے گنوا دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہر جو مخالف ہے اور جو ہر حکومت کا مخالفت کرتا ہے یا پالیسیز پر کرٹیسائز کرتا ہے اس کو غدار بنا دیا جاتا ہے، اور جو حکومتی حمایت میں آتے ہیں ان کو محب وطن قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن کو جو اس کے اندر جو ایک مین جو چیز تھی بیسیکلی یہ سماعت چل رہی تھی، الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا جب ان سے چونکہ جواب مانگا جا رہا تھا کہ آپ بتائیں کہ ملک کے اندر جو انتخابات ہیں بلدیاتی کیوں نہیں کروا رہے، تو الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہمارے پاس الیکشن کروانے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بلدیاتی الیکشنز کروانے کے اندر جو اخراجات ہیں وہ 18 ارب کے قریب اخراجات آئیں گے، الیکشن کمیشن نے کہا۔ تو اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں نے ٹوٹل حساب لگایا ہے، جو آپ ارکان پارلیمنٹ سے ان کو جو فنڈ جاری کر رہے ہیں، چونکہ ترقیاتی فنڈ عمران خان صاحب جاری کر رہے ہیں، اگر آپ 36 ارکان کے فنڈ کے برابر آپ بلدیاتی الیکشنز کروا سکتے ہیں، یعنی کہ اگر 36 ارکان جو ہیں ان کا فنڈ اگر استعمال کیا جائے جو کہ آپ ان کو دے رہے ہیں اس کے برابر ہی آپ ملک کے اندر بلدیاتی انتخابات کروا سکتے ہیں، تو یہ کوئی اتنی بڑی جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو مین چیز انہوں نے کہا جو چونکہ پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پنجاب کے عوام کے حقوق جو ہے ان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور پنجاب کے حقوق جو ہے وہ عوام جو ہے وہ حقوق سے محروم ان کو کیا جا رہا ہے، چونکہ بلدیاتی الیکشن جو ہوتے ہیں یہ گراس روٹ لیول کے الیکشنز ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان الیکشنز کے اندر جو اگر آپ کہیں دیکھیں کہ جو عوام ہے اس تک جو ہے ایک ایکسیس جو ہے وہ نہ پہنچے تو ڈیفینیٹلی ان کو ایک نقصان ہوتا ہے، چونکہ گراس روٹ لیول کی جو پولیٹکس ہے وہ ختم ہوتی ہے اور عوام جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے سے محروم رہتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کا حال بھی مشرقی پاکستان والا ہو جائے؟ یہ بہت بڑا ایک ریمارکس تھی کہ اس حد تک صورتحال آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جو بلدیاتی جو یہ حکومت تھی اس حکومت نے جو آپ کہہ لیں جو بلدیات کے جو سسٹم تھا یہ ختم کیا ٹینیور پورا کیے بغیر۔ ابھی جو بلدیات کے جو سسٹم چل رہا تھا اس کا بھی ٹینیور باقی تھا لیکن اس حکومت نے ختم کر دیا۔ اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ جو بلدیاتی جو حکومت ہے انہوں نے بلدیاتی الیکشنز جو بلدیاتی حکومتیں ہیں ان کو تحلیل کر کے آئین کی خلاف ورزی کی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب تک آپ کے مطلب کی جو بلدیاتی الیکشنز ہیں یا آپ کے مطلب کی حکومتیں نہیں بنتی تو آپ تب تک حکومت ختم کرتے رہیں گے۔ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں بڑی صاحب کہ ابھی الیکشنز ہو جاتے ہیں بلدیاتی اور پھر جو حکمران جماعت ہے اس کو شکست ہو جاتی ہے تو کیا پھر یہ حکومتیں تحلیل کر دیں گے؟ دیکھیں یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہی کہا تھا کہ یہ غیر آئینی کام ہے، کسی بھی جمہوری جو عمل ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرنا یا اس کو تحلیل کر دینا یا جو کچھ بھی ہے۔ دیکھیں جب انہوں نے بات کی کہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ آئین ہمیشہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا، آئین میں کچھ گرے بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ساتھ میں پڑھی آئین کی کتاب کو یوں دکھایا اور کہا کہ اس میں دیکھ لیں یہ سب ہی بلیک اینڈ وائٹ ہے، سبھی بلیک اینڈ وائٹ ہے، کچھ بھی گرے نہیں ہے آئین کی کتاب میں۔ تو خیر وہ خاموش ہو گئے، اس پہ انہوں نے چپ سادھی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو بھی الیکشن کے حوالے سے آئینی بات کرتے رہے، اور انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ الیکشن بلدیاتی الیکشن کی ضرورت ہمیشہ کوئی ڈیفنس والوں کو پیش نہیں آتی، کچی آبادیوں کو اور غریب لوگ جو ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے یہ الیکشنز کی۔ جی بالکل بڑی صاحب، تو اس حوالے سے انشاءاللہ مزید بات کریں گے جو بھی ڈیولپمنٹس چلیں گی ملک کے اندر۔ فی الحال کے لیے ذیشان پنکج اور ایڈوکیٹ علی بٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔